اللہ پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد چند چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے. اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. جب اس بات کا یقین ہوگا کہ ہمیں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے تو کوئی انسان بے ایمانی نہیں کرے گا. میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو شریعت دے کر گئے ہیں، اس شریعت کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کا حق لے کر مر جائے اور جنت میں چلا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دنیا سے تشریف لے جاتے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ایک لمبی تقریر فرمائی. اس تقریر کو صحابہ نے ایک نہیں سینکڑوں احادیث کے اندر اس کے مندرجات پائے جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس تقریر کے اندر، تقریر کیا تھی بلکہ 23 سالہ دور نبوت میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لیا تھا، اس پورے 23 سالہ دور نبوت کی تعلیمات کو مختصر سے وقت میں پورا خلاصہ پیش کر دیا. اس تقریر کے اندر رسول اللہ نے فرمایا والامانات مؤدہ، یاد رکھو امانتیں بہرحال ادا کرنی پڑیں گی. اگر کوئی مر گیا کسی کا حق لے کر تو کل وہ آدمی جس کا حق لیا تھا وہ گریبان پکڑ کے لے کے اللہ کے سامنے آئے گا کہ اے اللہ، اس نے دنیا کے اندر میرا حق لیا تھا، میں کمزور تھا، یہ طاقتور تھا، میں اس سے لڑ کر نہیں لے سکتا تھا، لیکن میرا ایمان اور یقین تھا کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا قائم ہوگی اور اس دنیا کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اے اللہ، مجھ کو میرا حق دلوائیے. اللہ کا رسول فرماتا ہے اللہ کو اتنا غصہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے عدل امانہ، چل اس کا حق ادا کر. وہ کہے گا کہ اے اللہ، جو مال میں نے لیا تھا وہ دکھائی نہیں دیتا، دنیا ختم ہو گئی، اب میں دوں تو کہاں سے دوں؟ اللہ فرمائیں گے ہم کچھ نہیں سنتے، عدل امانہ، اس کا حق ادا کر. وہ کہے گا کہ اے اللہ، میری دکتا تو سن لیجئے، میری مصیبت تو سنیے کہ میں آخر دوں تو کہاں سے دوں؟ اللہ فرمائیں گے ہم کچھ نہیں سنتے، عدل امانہ، امانت بہرحال دینی پڑے گی. اور اسی کی تعلیم اللہ کے تعالی نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی ہے قرآن مقدس کی شکل میں، اس کے اندر بھی یہی حکم دیا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. امانت جس کی ہے اس کو دینی پڑے گی، چاہے ہندو کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. مسلمانوں یاد رکھو، کسی کا حق لے کر کوئی دنیا سے چلا جائے اور نماز روزے کے بلبوتے پر جنت میں چلا جائے، نہیں ہو سکتا ایسا. اگر اس کی نماز، اس کے روزے اس کو جنت میں لے جانا چاہیں گے تو یہ امانت دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی اس کے سامنے اور جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گی. میرے بھائیوں، امانت بہرحال ادا کرنی پڑے گی. یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس کا بھی ایک شان نزول ہے، عجیب و غریب معاملہ ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں بیت اللہ کی چابی عثمان ابن طلحہ کے پاس رہا کرتی تھی اور وہ ہفتے میں کچھ متعین دن تھے، اس دن آتے تھے اور بیت اللہ کا دروازہ کھولتے تھے اور لوگ بیت اللہ کے اندر جا کر اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے ایک دن. کیا کون سا وقت ہے، کیا تاریخ ہے، کچھ نہیں پتا، بس ہجرت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جو لوگ مکہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ بیت اللہ کا دروازہ اتنی اونچائی پر ہے کہ اگر کوئی متوسط درجے کا آدمی اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھائے تو اس دروازے کی دہلیز تک بھی نہیں پہنچ سکتا. جیسے آج یہ دروازہ اونچائی پر ہے، اس زمانے میں بھی ایسے ہی اونچائی پر تھا. لوگ
لائن لگا کے بیت اللہ میں جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، سب جا رہے ہیں، عثمان کسی کو کچھ نہیں کہتے، اور جیسے رسول اللہ کا نمبر آیا عثمان نے کہا اے محمد ہمارے بتوں کو برا بھلا بھی کہتے ہو اور بیت اللہ میں جاؤ گے؟ نہیں جانے دیں گے، نکلو باہر۔ ہم جیسا آدمی ہوتا آستین چڑھا کے لڑنے پر آمادہ ہو جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ کنارے جا کے کھڑے ہو گئے۔ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا خیال آیا عثمان کے دل میں اور کہا کہ اے محمد آؤ تم بھی چلے جاؤ اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بیت اللہ میں جانے لگے، عثمان کے پاس پہنچے تو عثمان سے رک کر کہا کہ اے عثمان آج یہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتے ہو بیت اللہ میں جانے دیتے ہو، جس کو چاہتے ہو روک دیتے ہو۔ یہ بتاؤ اس دن کیا حال ہوگا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ عثمان نے کہا کہ اے محمد کیا مسلمان جو آج بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں ایک اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے، کیا وہ کبھی ایسی پوزیشن میں آئیں گے کہ بیت اللہ کی چابی ان کے ہاتھ میں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہوگی۔ کہنے لگے اگر ایسا دن آیا تو وہ دن بڑی ذلت اور رسوائی کا ہوگا کہ مکہ والے بیت اللہ کی چابی بھی نہ بچا پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان وہ دن عزت کا دن ہوگا، وہ دن رسوائی کا دن نہیں ہوگا۔ بات آئی گئی ختم ہو گئی، آپ گئے اندر لوٹ آئے۔ ایک دن مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے یہ پلان بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ سارے بڑے بڑے سردار ننگی تلوار لے کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں اور آپ اللہ کے حکم سے دشمنوں کے بیچ سے نکلتے ہیں، اپنے ساتھی ابو بکر کے گھر جاتے ہیں، ان کو لے کر نکلتے ہیں، غار ثور میں جاتے ہیں اور وہاں سے نکل کر آپ مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و عظمہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ گئے 1 2 3 4 8 سال گزر گئے مدینے میں۔ 8 سال کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اے محمد چلو اور مکہ کو فتح کر لو۔ آج یہ محمد 8 سال کے بعد اپنے ساتھ تمام ارباب سیر لکھتے ہیں کہ 10,000 کا لشکر لے کر جا رہے ہیں۔ یہ وہی محمد ہیں جو 8 سال پہلے مکہ سے ایک ساتھی ابو بکر صدیق کے ساتھ نکل کر آئے تھے اور 8 سال کے اندر 10,000 کا لشکر لے کر جا رہے ہیں۔ کہاں؟ بیت مکہ کو فتح کرنے کے لیے، اور گئے چٹکی بجاتے بجاتے مکہ کو فتح کر لیا۔ بڑے بڑے دشمن موجود ہیں، سب موجود ہیں، بہرحال قصہ لمبا ہے۔ آپ چلے گئے مکہ کو فتح کر لیا۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ چابی لے کے آؤ عثمان سے۔ اب تو مکہ فتح ہو گیا اور مکہ پر قبضہ ہے مسلمانوں کا، کس کی ہمت چابی نہیں دے گا؟ عثمان نے کہا کہ میں چابی تم کو نہیں دوں گا، میں خود چل کے رسول اللہ کے ہاتھ میں دوں گا۔ آئے اور رسول اللہ کے ہاتھ میں چابی دی۔ آپ نے چابی لی، دروازے کو کھولا، اندر تشریف لے گئے۔ جتنے بت رکھے ہوئے تھے مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے اور قرآن زبان سے قرآن کی یہ آیت پڑھتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، وہ بت اوندھے منہ گرتا۔ آپ نے سارے بتوں کو نکال کر بیت اللہ کو پاک کیا اور اس کے اندر زمزم سے اس بیت اللہ کے در و دیوار کو دھویا اور نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ باہر نکل رہے ہیں، بیت اللہ سے باہر نکل رہے ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ، عباس آپ کے چچا ہیں وہ بھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، صدیق اکبر جن کا امت میں سب سے اونچا مقام ہے رسول اللہ کے بعد وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، علی مرتضی آپ کے داماد ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، عثمان ابن عفان بھی کھڑے ہیں، اور ہر آدمی ایڑی اٹھا اٹھا کر یہ دیکھ رہا ہے کہ کاش کی آج چابی مجھ کو مل جاتی، اگر مجھ کو چابی مل جائے گی قیامت تک کے لیے یہ بات لکھ دی جائے گی کہ فتح مکہ کے وقت رسول اللہ نے فلاں آدمی کو چابی دی تھی۔ عثمان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ چابی مجھ کو دوبارہ ملے گی، اس لیے ابھی تو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ آج چابی لے کر بیت اللہ کے دروازے پر باہر آئے،
اس سے پہلے کہ آپ کسی کو چابی دیتے اللہ نے جبریل کو بھیجا اور قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے محمد چابی اسی ہاتھ میں لوٹاؤ جس ہاتھ سے تم نے چابی لیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امانت لو کسی سے دے دو کسی اور کو۔ اللہ کے رسول نے عثمان کو بلایا اور کہا یہ لو چابی، اب قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس چابی رہے گی اور جو تم سے چابی لے گا وہ ظالم اور جابر کہلائے گا۔